علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما بكم من نعمة فمن الله، صدق الله العظيم۔ قال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اب آپ کو سننا ہے معاشرتی بیان۔ معاشرہ اصل میں کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، اس کو کہتے ہیں معاشرہ۔ اور دوسرا نام اگر اس کا لیا جائے تو معاشرے میں سر فہرست یا معاشرے میں جس چیز کو سمجھیے کہ اہمیت دی جاتی ہے وہ ہے ادب۔ اسلام اور ایمان یہ چیزیں الحمدللہ ہم سمجھ چکے۔ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ زندگی گزارنا ہے تو کس نوعیت سے گزارنا ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے سمجھیں، یعنی ہم ایمان سمجھ گئے کہ کس چیز پر کیسا ایمان، اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے معلوم ہوا، رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے کیسے لانا ہے یہ بھی معلوم ہوا، قرآن پر ایمان لانا ہے کیسے معلوم ہوا، تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر، تمام فرشتوں پر، قیامت کے دن پر، یہ سب باتیں گزر چکی، سب پر ایمان کیسے لانا ہے اور اس کا کیا کیا حق ہے یہ گزشتہ بیان ہو چکا۔ اس کے بعد اسلامیات کا بیان چلا، نماز کیسے ادا کرنا ہے، نماز کی فرضیت کیا ہے، اس کو یعنی ادا نہ کرنے پر کیا ہے اور ادا کرنے پر کیا ثواب ہے، یہ سب چیزیں ہو چکی۔ اس کے بعد روزہ، پھر نماز، روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج، یہ سب تفصیلات بیان ہوئی۔ اب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو فی زمانہ، یعنی موجودہ دور میں ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے یہ ایک کوئی نہ کوئی دستور یا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہم اپنے سامنے رکھیں تاکہ اس کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یعنی کھانا پینا اور بڑوں سے کیسے آداب کے ساتھ پیش آنا، چھوٹوں کے ساتھ کیا طریقے کے ساتھ پیش آنا، یہ سب چیزیں شامل رہتی ہیں معاشرت میں، یعنی زندگی گزارنے میں، زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ لیکن آج کا جمعہ ادب کی بات جب ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے کس کے ساتھ کیسا ادب اور کس کا کیا کیا حق ہے، ہر جمعہ کے بعد دیگرے ہم بیان کریں گے۔ لیکن چونکہ آج کا پہلا معاشرتی بیان ہوا، اس وجہ سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم آج کے جمعہ حقوق العباد کے بجائے حقوق اللہ پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ یہ جو معاشرت ہوتی ہے یعنی زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، یعنی بندوں کے حق جو ہوتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے۔ لیکن آج کا جمعہ چونکہ یہاں سے معاشرتی بیان شروع ہو رہا ہے، اللہ کا حق کیا ہے اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیا ہے۔ اب میں ایک دوسرا لفظ ذکر کیا تھا کہ اللہ کا ادب کیسے ہونا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے ہونا چاہیے۔ ایک حق کا لفظ استعمال کیا تھا، دوسرا ادب کا لفظ استعمال کیا تھا۔ انشاءاللہ یہی ادب کے لفظ کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ اب جب اللہ اور اس کے رسول کے آداب ختم ہوئے تب آئیں گے کہ ماں باپ کے حقوق اور ان کے آداب، پھر ان کے بعد آئیں گے زوجین کے، پھر ان کے بعد آئیں گے اولاد کے، یہ سب انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے ہم بیان کریں گے۔ آج کے حوالے سے آپ سن لیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ آیت کریمہ مکمل نہیں ہے، یہ بس آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے جس کو میں نے تلاوت کی ہے۔
فرماتے ہیں کہ جو کچھ نعمتیں تمہارے لیے میسر ہوتی ہیں، جو کچھ نعمتیں تم کو ملتی ہیں، یہ یقین رکھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہوا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو کچھ نعمتیں تم کو ملتی ہیں بس وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہیں۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ نعمت کیا چیز ہے۔ انسان کو ہر ایسی شے جو کہ اس کے اوپر احسان کرنے والی ہو، اس کا حق ادا کرنے والی ہو، سمجھیے کہ وہ ہوتی ہے نعمت۔ اور غور کریں کہ نعمت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان، میں کسی کام میں مصروف ہوں اور اس کا معاوضہ مجھے دیا جا رہا ہے تو یہ میرے لیے نعمت نہیں ہے۔ نعمت کے اصل حقیقی معنی یہ ہوتے ہیں کہ میں جس کام میں مصروف ہوں وہ اس کے معاوضے میں جو چیز مجھے دی جا رہی ہے وہ بھی نعمت ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ مفہوم اس کا بڑھ کر یہ ہوتا ہے کہ بغیر معاوضے کے جو احسان تم پر، ہم پر کیا جاتا ہے، سمجھیے کہ اس کو نعمت بولتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت ہم پر ایسی ہے کہ ہم کوئی کام کے کرنے کے بعد اللہ ہم پر نعمتیں نہیں نوازتا، نہیں نازل کرتا، بلکہ ہمارے کام کرنے نہ کرنے کا تعلق، اب سمجھیے کام کو عبادت سے جوڑ دیں، یعنی ہمارے عبادت کرنے نہ کرنے کا تعلق نعمت سے نہیں ہے۔ ہاں، ہم پر جو نعمتیں ہو رہی ہیں وہ بلا معاوضہ ہو رہی ہیں، ہماری جانب سے کوئی بھی حق ادا نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم کو نواز رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں نعمت۔ یہ اور بات ہے کہ اس نعمت کے اضافے کے لیے، اس نعمت میں برکت کے لیے، اس نعمت میں مزید بڑھوتری پیدا کرنے کے لیے اللہ نے مختلف قوانین بنائے ہیں، اور اس قانون میں ایک قانون یہ، ان قوانین میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ دیکھو جو نعمت تم پر ہو رہی ہے اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے اور عمل میں ویسے ہی استقامت کے ساتھ مصروف رہتے رہو گے تو سمجھو کہ وہ نعمت تو اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، لیکن تمہارے اس عمل کی برکت سے اس نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ہوئیں کہ نعمت جو اللہ کی جانب سے ہم پر نازل ہوتی ہیں وہ بلا معاوضہ ہوتی ہیں، یعنی ہم کوئی حق ادا کریں اور اس کے بدلے میں مل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری کوئی بساط ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی حق ادا کر سکیں۔ ہاں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نواز رہا ہے، اس کو بولتے ہیں نعمت۔ تو یہاں نعمت کا ایک مختصر سا مفہوم تھا یہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ ایک